على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سفر معراج کے حوالے سے کچھ معروضات گزشتہ نشست میں عرض کی تھی. آج کی اس نشست میں بالکل چند الفاظ و چند کلمات کہہ کر کے میں اپنی آج کی اس نشست کے دوسرے موضوع اور عنوان کے مطابق کچھ بات عرض کروں گا. گویا پہلی جو گفتگو کا پہلا حصہ ہے وہ ہے معراج سے حاصل ہونے والے نتائج، اور دوسرا حصہ ہے حیا اللہ کی طرف سے عورت کے لیے نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے. پردہ نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے. بس یہ دو باتیں ہیں، عرض کر کے بات ختم کروں گا. پہلی بات، معراج کا سفر بہت طویل ہے، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری امثال ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں. یہ تاریخ انسانیت کا انوکھا، نازنین، لاڈلا، انتہائی مشفقانہ اور انتہائی محبوبانہ سفر ہے. اور ایسا سفر جو کائنات میں آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے. ایسا سفر کہ جس نے انسان کو فرشوں سے عرشوں پہ بلایا، اور وہ انسان عام انسان نہیں، انسانوں کا محور، انسانوں کے مرکز، انبیاء کے محور، انبیاء کے مرکز، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی معراج کے حوالے سے بہت ساری باتیں گزشتہ نشست میں ہوئیں. ابھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ معراج کے اس سفر میں خلاق عالم نے اپنے محبوب کو جو تحفے دیے وہ 3 طرح کے تھے. کتنے تحفے تھے؟ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، یہ سبق ہم نے یاد کر کے اٹھنا ہے. تحفے کتنے ملے؟ 3. نمبر 1، 5 نمازیں. وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ 50 دی کیسے 5 دی، یہ وقت نہیں. کتنی؟ نمبر 1، 5 نمازیں. یہ اللہ نے پہلا تحفہ دیا، اور یہ فرض ہے. یہ 5 نمازیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ روزہ کی فرضیت زمین پر، حج کی فرضیت کا نزول زمین پر، زکوٰۃ کی فرضیت کا نزول زمین پر. یہ جو نماز ہے اس کی فرضیت کا جو تحفہ ہے اسے دینے کے لیے فرشوں سے عرشوں میں کیوں بلایا گیا؟ اس لیے کہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ نماز ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ مومن جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے.
ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور دوسری طرف اللہ کہتے ہیں یہ تو ہماری قربت ہے نا، ہمارے بندے کی قربت کیا ہے؟ بندہ ہمارے کیسے قریب ہوتا ہے، کہاں قریب ہوتا ہے، کب قریب ہوتا ہے؟ تو فرمایا حالت سجدہ ہو، پیشانی جبین نیاز بارگاہ الہی میں جھکی ہوئی ہو، رکھی ہوئی ہو، اور تب جب بندہ کہے سبحان ربی الاعلی، پروردگار تو سب سے بزرگ، برتر، اعلیٰ اور افضل، تیرے قریب بھی کوئی نہیں، جب بندہ اس شان سے اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو گویا وہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ رہا ہوتا ہے پروردگار تو جتنا اونچا میں اتنا ہی پست، تو جتنا عرفہ و اعلیٰ میں اتنا ہی ادنا و اسفل۔ اب ایک لجاجت کرنے والا، ایک عرض گزار، ایک گزارش لے کر کے تیری درگاہ پہ حاضر ہوا، تیرے دربار میں آ کر کے سجدہ کر لیا، سر کو جھکا دیا، اس کے بعد لجاجت کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ انتہا ہے پستی کی، یہ انتہا ہے ادنیت کی، یہ انتہا ہے اسفلیت کی۔ اس انتہا پہ جب پہنچتا ہے پھر رب کہتا ہے میرے بندے تو میرے بہت قریب ہو گیا ہے، دور نہیں ہوا، میں اوپر تو بہت نیچے، لیکن یہ ظاہر ہے، حقیقت یہ ہے کہ تو میرے اتنا ہی قریب ہو گیا جتنا تو پست ہوا۔ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اونچا مقام عطا کرتے ہیں۔ تو سجدے سے بڑی عاجزی کوئی نہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق دیتی ہے۔ تو پہلا تحفہ اب اس نماز کے وصولی کے لیے اللہ نے فرشوں سے عرشوں پہ محبوب کو بلایا، ورنہ تو جہاں محبوب ہیں وہی حکم آ رہا ہے۔ محبوب بدر میں ہیں تو حکم بھی بدر میں آ رہا ہے، محبوب حج پہ ہیں تو حکم بھی حج پہ آ رہا ہے، محبوب جو ہے کسی اور سفر میں ہیں تو حکم بھی وہیں آ رہا ہے، محبوب گھر پہ ہیں تو حکم وہیں آ رہا ہے، محبوب مسجد میں ہیں تو حکم وہیں آ رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے اپنے اس عالی شان فرض کو دینے کے لیے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ یہ ہے معراج النبی، یہ ہے معراج النبی میں ملنے والا تحفہ۔ اب اس تحفے کی میں نے آپ نے کتنی قدر کی، کتنی اس کی اہمیت کو جانا، کتنا اس سے سبب حاصل کیا، یہ میں نے اور آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہے۔ معراج سے ہم نے کیا پایا؟ شب معراج تو ہم نے پا لی، اس کے لیے جشن بھی منا لیا، اس کی من مانی عبادتیں بھی کر لی، لیکن جو رب چاہیے عبادت ہے وہ بھی کیا کہ نہیں کی؟ اپنی مرضی سے تو عبادتیں کر لی، کیا رب کی مرضی سے بھی کی کہ نہیں کی؟ اپنے محلے کے کسی صوفی صاحب، بزرگ صاحب کے کہنے پر تو ایک خاص اسٹائل میں، خاص انداز میں کوئی طریقہ اختیار کر لیا، لیکن کیا سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے صوفی، سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق بھی ہم نے کوئی عبادت کی کہ نہیں کی؟ ہے کہ نہیں؟ سوچنے میری بات۔ پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ، رب ذوالجلال نے معراج کی اس محبت بری داستان میں جو دوسرا تحفہ دیا، جو دوسرا سفر میں جو دوسرا تحفہ ملا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری آیات تھی۔ ان آخری آیات میں کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ان آخری آیات میں کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ان آخری آیات میں کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے۔ ان آخری آیات میں ایمان، تقوی اختیار کرنے، اعمال صالحہ اپنانے کے بعد انسان سے بحیثیت بشر کوئی کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، لغزش ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو معافی تلافی کی درخواست ہے، پروردگار کی جناب میں اپنی عرضی پیش کرنا ہے کہ اے اللہ لا تحمل علینا
جس طرح کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پچھلوں پر جو مصیبتیں آئیں وہ ہم پر نہ نازل کرنا. ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به، پروردگار جس بوجھ کو ہم اٹھا نہ سکیں وہ بوجھ ہم پہ نازل نہ کرنا. بس میں یہ عرضی ہے کب؟ ایمان کے بعد، تقوی کے بعد، اعمال صالحہ کے بعد، یعنی حکم کی بجا آوری کرنے کے بعد اگر کوئی کمی رہ جائے، کوتاہی رہ جائے، تو پھر چونکہ یہاں انسان بے بس ہے، یہاں انسان عاجز ہے، اب یہاں عاجزی ہے اور وہاں بخشش ہے، یہاں بندگی ہے اور وہاں سے غفوریت ہے، یہاں انسان کی لجاجت ہے، وہاں عطائیں ہی عطائیں ہیں. اسی لیے بندہ کہتا ہے پروردگار مجھے معاف فرما دے، میری بخشش کر دے، مجھ پر رحم فرما دے، میری طرف رجوع فرما دے. اور اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی کافر سے مڈ بھیڑ ہو جائے تقریر میں کسی بھی انداز میں، تو پروردگار مجھے کافر پر کامیابی نصیب فرما دے. یہ ہے دوسرا تحفہ. یہ ہے تیسرا تحفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج میں جو تیسرا تحفہ دیا وہ ہے مشرکین کے علاوہ موحدین جو ہیں، توحید پرست جو ہیں، جن کا عقیدہ مشرکانہ نہیں ہے، کوئی بھی ہو مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان. یہ تین تحفے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اب میں دوسرے عنوان اور موضوع کی طرف جاتا ہوں، چونکہ وقت کم ہے میں مزید اس میں بات نہیں کرتا. ہماری آج کی گفتگو کا دوسرا موضوع ہے پردہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، مصیبت نہیں. اس موضوع اور عنوان کو اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اختیار کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج سے 3 دن بعد 8 مارچ کو کچھ خواتین بے پردہ ہو کر روڈ پر آئیں گی اور آ کر کے برملا کہیں گی کہ ہمیں پردے کی پابندی میں نہیں رہنا. یہ عورت کے حقوق کے طلب کرنے کا ذریعہ ہے، عورت کے حق کو مارنے کا ذریعہ ہے، رسومات جاہلیت ہیں یا جاہلیانہ دور کے احکامات ہیں یا فرسودہ نظام کا حصہ ہے یا پتھر کے دور کی چیزیں ہیں یا مولویوں کو بنایا ہوا ایک مسئلہ ہے. اس کا فطرت کے ساتھ، اس کا عورت کی نیچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مختلف قسم کے نعرے اور مختلف قسم کی باتیں ہوں گی، اور انہی کے تناظر میں پھر ایک بیہودہ جملہ جس کے اوپر ہماری سپریم کورٹ نے پابندی بھی لگائی ہے لیکن پھر بھی وہ لگے گا اور ہماری حکومت کی ناک کے نیچے لگے گا اور ان کی سیکورٹی کے حصار میں لگے گا، اور وہ کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ ساری بےہودگیاں، یہ ساری چیزیں، ان کی وجہ سے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں چند گزارشات آپ سے اس موضوع پر کروں. پہلی بات، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، آپ مومنات سے بھی کہہ دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، آپ تمام عورتوں سے کہہ دیجئے کیا کہ وہ اپنے چہرے پر اپنے پردے کو لٹکا کر رکھیں. معنی یہ کہ اپنے چہرے کو چھپا کر رکھیں. دوسرا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ سورۃ النور کے اندر یہ حکم ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھیں، گویا چہرے کو بھی چھپائیں، سینے کو بھی چھپائیں. یہ دوسرا حکم. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے حوالے سے ایک ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ غور کیجیے گا. فرمایا کہ جب عورت حالت احرام میں ہو تو وہ اپنے چہرے کا اور اپنے پاؤں کا پردہ نہ کرے، یعنی چہرے کو نہ ڈھانپے اور پاؤں پر موزہ نہ پہنے. اس سے معلوم ہوا، اس حدیث سے ایک طرف یہ معلوم ہوا کہ حالت احرام میں ان کو کھولنا ہے، تو دوسری طرف
ساتھ ہی یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت احرام کے علاوہ عورت کو چہرہ بھی چھپانا ہے اور پاؤں بھی چھپانے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت ہے. عورت نہیں سمجھ، عورت کا معنی ہوتا ہے پردہ. عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ جو خاتون ہے نا، یہ پورے کا پورا وجود اس کا پردہ ہے، سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے تلوے تک. اب فقہی عبارات کے اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ فقہائے امت نے لکھا ہے کہ عورت کو نماز پڑھنے کے لیے صحن کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے. عورت کو نماز پڑھنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے جہاں سے ارد گرد کے ماحول میں سے کسی کی نگاہ پڑ سکتی ہو، بلکہ عورت نماز کے لیے جگہ کا انتخاب کرے تو ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جو بالکل پردہ نشینی پر مشتمل ہو، جو گھر کے اندرونی حصے میں ہو، جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑ سکتی ہو، وہاں پر وہ نماز پڑھے. نماز جیسا مقدس عمل اگر اپنے گھر کے صحن میں ادا کرنے کا حکم نہیں، نماز جیسا مقدس عمل اپنے گھر کے صحن میں کرنے کا حکم نہیں اور اس سے روکا گیا ہے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کے علاوہ کی زندگی کو بے پردہ حالت میں کیسے رکھا جا سکتا ہے. عورت کی مثال ایک یوں سمجھ لیجئے کہ پاکیزہ اور قیمتی چیز کی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو چونکہ قیمتی بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، تو اللہ چاہتے ہیں کہ میری بندی پاکیزہ رہے، قیمتی رہے، یا اپنے خامد کی نگاہ میں قیمتی رہے، یا قیمتی بنے اپنے والد کے لیے، قیمتی بنے اپنے بھائی کے لیے، قیمتی بنے اپنے شوہر کے لیے، قیمتی بنے اپنے بیٹے کے لیے. اس کا ایک مقام ہے اور وہ مقام ایسا ہے کہ اس مقام کو نگاہ شہوت پامال کر سکتی ہے، اس مقام کو نگاہ بے حیائی پامال کر سکتی ہے، اس مقام کو غیروں کی مشکوکانہ نظر ناپاک کر سکتی ہے اور اس کی حمیت کو اور اس کی غیرت کو پاش کر سکتی ہے. اور جب یہ عورت بے پردہ ہو کر کے گھر سے باہر نکلے گی تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے. احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. مثال کے طور پر عورت بے پردہ ہو کر کے باہر نکلتی ہے تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کے قریب ہوتی ہے اور رحمان سے دور ہوتی ہے. عورت جب بے پردہ ہو کر کے باہر نکلتی ہے تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتی ہے. عورت جب بے پردہ ہو کر کے باہر نکلتی ہے تو ہمہ وقت گناہ میں مصروف رہتی ہے. جتنے لمحات وہ بے پردہ رہے گی گناہگار رہے گی. اور یاد رکھیے کہ پردہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے. صوفی صاحب، آج کے صوفی، آج کے مولوی، آج کے پڑھے لکھے لوگ، نمازی لوگ نماز کا اہتمام تو کرتے ہیں، اس فرض کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کی بیوی، ان کی ماں، ان کی بیٹی بے پردہ باہر نکل رہی ہوتی ہے. یہ بے حیائی کیوں؟ اگر نماز فرض ہے تو پردہ بھی فرض ہے. اسی رب نے حکم دیا ہے جس رب نے نماز کو حکم دیا ہے. اسی قرآن میں حکم آیا جس قرآن میں نماز کو حکم آیا. نماز کے لیے تو ہم دوڑے چلے آئے اور ہمارے گھروں میں بے پردگی ہو تو مجھے بتلائیے ہم عذاب کو دعوت دے رہے ہیں یا رحمت کو دعوت دے رہے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دودھ سے بھرا گلاس اور اس میں گندگی یا گندا پانی آ جائے اور میں کہوں کہ نہیں، چونکہ ہے تو اب بھی وائٹ نا، ہے تو اب بھی سفید، لہذا میں پی جاتا ہوں، تو ساری دنیا جو مجھے دیکھیں گے تھو تھو کریں گے کہ مولوی صاحب تجھے اتنا پتہ نہیں ہے، تیرے سامنے اس میں گندگی گری، تیرے سامنے اس میں گندے چھینٹے گرے، پھر بھی تو پی لیا، اتنا لالچی اور حریص تھا. میرے بھائی، میری آپ کی ماں، بہن، بیٹی جب بے پردہ باہر نکلتی ہے تو ہماری نماز کے دودھ میں وہ گندگی اور غلاظت ڈالتی ہے، پھر بھی ہم اسے پیتے ہیں. بات سمجھ؟ بے پردہ عورت
جب باہر نکلتی ہے تو آوارہ اور اوباش لوگوں کو دیکھنے کا ہی نہیں بلکہ انہیں تنگ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اور بے پردہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو صرف خود گناہگار نہیں ہوتی، دوسروں کو بھی گناہگار کرتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ اپنے مال کی حفاظت کرو، دوسروں کے ایمان کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنے مال کو یعنی دکان وغیرہ کے مال کو ایسے کھلے عام سڑک پہ رکھ کر کے سائڈ میں ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کسی بھی آدمی کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ جو چور نہیں ہوگا اس کا بھی ایمان ڈگمگا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے ایمان کو ڈگمگانے کی پوزیشن تک لے جانے میں کردار کس کا؟ میرا، کہ میں نے اپنے مال کی حفاظت نہیں کی۔ بزرگ کہتے ہیں اپنے مال کی حفاظت کر، دوسرے کے ایمان کی حفاظت کر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جب بے پردہ عورت باہر نکلے گی تو اپنے حسن و نگاہ کی، اپنے حسن و جمال کی حفاظت تو نہ ہوئی، اس کی حفاظت نہیں، اپنے مال کی حفاظت نہ ہوئی اور دوسروں کے ایمان کی حفاظت نہ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان آنکھ ڈالتا ہے، نگاہ پڑتی نہیں، نگاہ ڈالتا ہے تو پھر یہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ بے پردہ، بے حیا، فحش چیز کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، اور اس کا موقع کس نے دیا؟ خاتون نے دیا۔ اس لیے خاتون کو چاہیے بے پردگی سے بچے۔ اور باپردہ خاتون کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آئیے باپردہ خاتون کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی خواتین کو بتاؤ، اپنی خواتین کو بتاؤ، یہ فضائل بتاؤ، لوگوں اپنی خواتین کو بے پردگی کے نقصانات بتلاؤ، باپردہ ہونے کے فوائد بتلاؤ۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی عورتوں کو بے پردہ باہر نہ نکلنے دو۔ اگر کوئی حمیت ہے، کوئی غیرت ہے، کوئی جذبہ ہے، کوئی تھوڑی سی انسانیت ہے تو اپنی عورتوں کو بے پردہ ہونے سے بچاؤ۔ آج آپ کی بیوی پردہ نہیں کرے گی، کل آپ کی بچی میرا جسم میرا میری مرضی کا نعرہ لگائے گی۔ خدا کے لیے اپنی بچیوں کو بچاؤ، اپنی خواتین کو بچاؤ۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں پٹھانوں کو کہ جو اپنی خواتین کو باپردہ رکھتی ہے۔ ہمارے ہاں نہیں ہے پردے کا رجحان، پردے کا رجحان پیدا کیجیے، اور بزرگ ہو یا جوان ہو پردے کا رجحان پیدا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فضیلت سن لیجیے، جو عورت باپردہ ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا۔ میری بات پہ نہیں، نبی کی بات پہ یقین کر لو۔ میلاد ہم منا سکتے ہیں، نبی کے نام پہ جشن منا سکتے ہیں، نبی کی بات نہیں مان سکتے۔ اگر قیامت کے دن اسی نبی نے شکوہ کر دیا وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ یہی میرے وہ امتی ہیں جنہوں نے میرے پیغام کو، تیری وحی کو، تیرے پیغام کو، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ میں سے راضی نہیں ہوں، تو مجھے بتلائیے اللہ اس کی مغفرت کریں گے؟ اللہ صاحب کی بخشش کریں گے جس سے نبی ناراض ہو جائے؟ ارے ہمارے نبی تو اتنے باحیا تھے، خدا کی قسم تاریخ میں ایسا واقعہ اور کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک گلی کے کنارے سے ایک صحابی سامنے آئے، آتے ساتھ ہی ان کی نگاہ پڑی، پیچھے واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، آواز دے کے بلایا اور بلا کر کے فرمایا یہ میرے ساتھ میری بیوی ہے۔ کئی صحابی کے ذہن میں آ تو نہیں سکتا، لیکن آ نہ جائے، گمان بھی نہ پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں نبی کس عورت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آئیے عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم نے نمبر 1 اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ کریں گے جی؟ کریں گے؟ اللہ توفیق دے۔ نمبر 2 دوسرا کام جو اس طرح کرنا ہے، ہر آدمی مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ کوئی 8 مارچ کا یہ جو پروگرام ہے بد کردار عورتوں کا نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے گا۔